جی عبداللہ جنید صاحب، جی سر. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمد للہ سر, اللہ کا شکر. اچھا جی، آپ کمپیوٹر پڑھ رہے جی جی ہیں؟ الحمد ہیں جی، للہ. پڑھتے بھی ہوں گے جی جی سر پڑھتے ہیں. بہت ٹھیک پھر ٹھیک. اور فورتھ سیمسٹر کے آپ اسٹوڈنٹ جی ہیں جی جی؟ جی جی تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ریڈیو ہے جی آپ کی یونیورسٹی کا، جی. ویب ریڈیو، اس کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ سر میں یونیورسٹی میں آیا ہوں اور مجھے میں بچپن سے اور مطلب جب سے میں یوٹیوب وغیرہ دیکھنا شروع ہوا ہوں تو مجھے شوق تھا ویڈیو ایڈیٹنگ کا اور دیکھنے کا بھی ویڈیوز چینل کیسے چلتے کیسے. سر یونیورسٹی میں ایک ویب ریڈیو کا چینل تھا تو میں نے جوائن کیا اور میں کافی یعنی کچھ جب سیکھا. آپ نے جوائن کیا تو چل رہا تھا جی یہ؟ جی چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو کیا لگا اس میں، یہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا سر رہا؟ اٹس اے گڈ, ویری گڈ ایکسپیرینس. اور جہاں تک میں نے بھی سیکھا ہے, میں کیونکہ کوڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تو ذرا کبھی کبھی فیڈ اپ ہو جاتا ہوں. تو آج کل مطلب ایز اے ہابی میں پہلے پرسیو کر رہا تھا. اب مجھے ریئلائز ہونے لگا کہ اس میں کچھ پرکس ہوتے ہیں جو آپ کو خود ایکسپلور کرنے پڑتے ہیں اور جو کوئی بندہ سکھاتا ہے. تو ابھی مینٹورشپ میں ہوں انشاءاللہ. تو یہ جو ابھی کوئی اچیومنٹ ایسی اس ریڈیو کی جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ سر ابھی ہم نے ویب ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں فیصل آباد میں لائر پور ایونٹ میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. اچھا. تو الحمد للہ وہاں سے ہم جیت کے آئے ہیں. تو سر ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کی تھی اپنی آڈیو ویڈیو. اچھا. اور ہم نے کافی ری ٹیکس لیے, بار بار ری ٹیکس لیے تاکہ اچھی طریقے سے ہم اس کو ریکارڈ کر سکیں. اور پھر ہم نے اس کو ایڈیٹنگ کی اور پھر ہم نے بھیجا. تو الحمد للہ ہماری اس کیٹیگری میں سے ہم جیت گئے. اچھا اچھا. جی سر. اچھا جی، اب ہمیں ثنیہ حبیب چشتی کیسی ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے جو یہ میاں نواز شریف یونیورسٹی ملتان میں ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی، اس کا جو ویب ریڈیو آپ نے شروع کیا جی. اس کی پوری کہانی بتا دیں. کس نے سوچا، کیوں سوچا، کب سوچا، جی. اور آپ کر رہی ہیں کیا مشکلات ہیں. تو بیسیکلی ہمارا جو پرپس ہے, یہ ریڈیو کا آغاز جہاں پر تقریباً 2 سال پہلے ہوا ہے, میرے خیال سے 1-1.5 سال ہمیں چلاتے ہوئے ہو گیا, تو 2 سال پہلے اس کا انیشیٹو لیا گیا تھا. اور اس کو ساہی نے, جو آرگنائزیشن ہے, اس نے اس کو اسپانسر کیا ہے زرعی یونیورسٹی نواز شریف کے ساتھ کولیبریشن کر کے. اور یہ جو ریڈیو ہے یہ ڈپارٹمنٹ آف آؤٹ ریچ اینڈ کنٹینیوگ ایجوکیشن جو ہے اس کے انڈر آتا ہے. اور اس کو اس ٹائم جو ہماری ٹیم لیڈ ہے وہ ڈاکٹر رانا بنیامین اور ڈاکٹر فواد ظفر جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور میں یہاں پر بیسکلی اسٹوڈنٹ شپ پر ہوں یونیورسٹی میں, ادھر اس ویب ریڈیو کو دیکھ رہی ہوں, یہاں اس کو لیڈ کرتی ہوں, اسسٹنٹ آڈیو ایڈیٹر, ویڈیوگرافر اور ہوسٹ کے طور پر. ٹھیک ہے. ویسے ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں بی ایس انوائرمنٹل سائنسز, جی جی. آپ فورتھ سیمسٹر جی کی جی. اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب اس کو شروع کیا تو کیا آپ کے ذہن میں تھا, یا آپ کو کیا ہدایات دی گئی؟ اچھا, یہ کیونکہ میں تقریباً مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے اس ریڈیو کو چلاتے ہوئے, ریڈیو میں آئے ہوئے. تو مجھے سب سے پہلے یہ مجھے بولنے کا بہت شوق ہے بچپن سے. تو جرنلزم میں جا نہیں سکی. میں جب یہاں یونیورسٹی آئی تو اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ کیوں نہ جرنلزم کو پرسیو کیا جائے. تو میرے پاس ریڈیو ایک آواز جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, اس کا ایک طریقہ کار ایک یہی تھا کہ ریڈیو آ کے یہاں پر بول سکنے کا. تو میرے ورگے یہ بھی بولتا ایک طریقہ یہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ بالکل ایسی زبان بولیں جس کا مثلا ایک پختون بچہ ہے وہ اپنے لہجے میں اردو بولتا ہے. اب آپ دیکھیں پرائیویٹ اس وقت جو چینلز ہیں ان پہ وہ اس طرح ہی بول رہے ہیں. یا جس طرح ایک اگر آپ نے انڈیا کا دیکھا ہو تو ساؤتھ انڈین انگلش بولتے ہیں, وہ اپنے لہجے میں بولتے ہیں. وہ کوئی نقل نہیں اتارتے کہ کوئین کیسے بول رہی ہے, پھر منہ ونگا کر کے بول رہے ہیں, نہیں تو بولتے ہیں, وہ اسی طرح بولتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ بھی ایک ریڈیو کے اوپر ہمیں کیا بالکل وہی فالو کرنا چاہیے, یا ہمیں اپنے علاقے یعنی جو اس کے لسنر ہیں ان کے لہجوں کو, ان کی زبانوں کو, ان کی بولیوں کو, ان کے کلچر کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے؟ یہی جو میڈیا کا کام ہے نا, یا جو آرٹسٹ لوگوں کا کام ہے,
وہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر نا نیڈ کو ڈھونڈتے ہیں اور فیڈ اسے اپنے طریقے سے کرتے ہیں. ہم نے نیڈ کو ڈھونڈنا ہے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو فیڈ کیسے کیا جائے. اب جو سر مثال دیتا ہوں آپ کو, چھوٹے چوزے کی فیڈ الگ ہوگی سر, اس سے بڑے کی الگ ہوگی, مرغے کی الگ ہوگی. اب ہم نے اسی حساب سے فیڈ کو, نیڈ کو دیکھنا ہے, اس حساب سے فیڈ کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری, اور جو ذمہ داری ہے وہ ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. لیکن جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک تھا جیسا پرانا آل انڈیا ریڈیو پاکستان کرتا تھا, وہ پتہ نا کہ وہ ایک ہی لہجے میں بولتے تھے اور لوگوں کے شین کاف ٹھیک کراتے رہتے تھے, ہے نا. وہ کہتے تھے کہ اس طرح بولنا ہے. اب اس وقت کرنٹ جو میڈیا چل رہا ہے اس میں لوگ اپنے لہجوں کے اندر بول رہے ہیں. تو آپ کو اس میں, آپ نے کبھی سوچا اس کے اوپر؟ سر مجھے لگتا ہے کہ جو لہجے کی مہک آ رہی ہے وہ آنی چاہیے. جو جہاں سے آپ کا تعلق ہے نا, مہک کو اگر آپ چھوڑ دیں گے وہ آرٹیفیشل پھول لگیں گے, نقلی پھول لگیں گے. جو لہجے کی مہک ہے وہ آنی چاہیے, مگر جو تلفظ ہے, جو ادائیگی وہ ہے, ایک الگ بات ہے, وہ الگ بات. بہت مہربانی, بہت شکریہ.